اور میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح یہ یمن میں ہوا، یہ یمنی وہی مسلمان ہیں جن کو لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب نے شہید کیا، لیکن جب غزہ میں حملہ ہوا تو سب سے پہلے انہی یمنی مسلمانوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور انہوں نے اسرائیل اور اسرائیل کے تحت ہی امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں پر حملے کر کے انہیں جو ہے وہ جو ان کی بندرگاہ ہے یمن کے ساتھ اسٹیٹ، اب اس کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر کئی بلینس آف ڈالر کا نقصان کیا سعودی اپنا اسرائیل اور اسرائیل کے الائز کا، امریکہ، برطانیہ، فرانس کے یعنی جہازوں کو، اور ایک اسٹیمیٹ کے مطابق کہ $1 ٹریلین کا نقصان ہوا ان سارے الائز کا، اسرائیل سمیت سارے الائز کا $1 ٹریلین کا نقصان اکیلے ان یمنی مسلمانوں نے کیا ہے۔ کس کی سپورٹ میں؟ غزہ کے سنی مسلمانوں کی سپورٹ میں، لیکن ان کے یمنی مسلمانوں کے حق میں کوئی نہیں بولا۔ کوئی جب ان کو لاکھوں کی تعداد میں یہ مصر، سعودی عربیہ اور بحرین اور آپ کا UAE، یہ جارڈن، یہ سارے مل کے جب مار رہے تھے، یہ جو 56 اسلامی ملک کی فوج بنائی گئی تھی ان یمنی مسلمانوں کے خلاف، اس کے خلاف کوئی نہیں بولا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل پر میزائل پھینکتے ہیں، اسرائیل کے الائز کے انہوں نے جو بحری جہازوں پہ حملے کیے، $1 ٹریلین کا نقصان دے دیا اسرائیل پہ، ان کے میزائل تل ابیب پر گرے ہیں، اور اسرائیل پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئی ہے یمنی، ان کا کیا جائے، یہ اتنی دور بیٹھ کے جو ہیں وہ اپنے غزہ کے لیے لڑیں۔ تو اس طرح کی منافقت کرنے والے، اب آپ ان کے پروپیگنڈاز دیکھیں منافقوں کے، جیسے ہی بشار کی حکومت گری ہے تو پھر جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پوسٹ چلانا شروع کر دی کہ 72 سال کے بعد، کسی نے کہا 75 سال کے بعد، کسی نے کہا شروع میں جو ٹرینڈ چل رہا تھا کہ 70 سال کے بعد سیریا میں، شام میں اذانیں گونج اٹھی، الجزیرہ کا رپورٹر رونے لگا کہ اذان آ رہی ہے۔ یعنی اتنا جھوٹ کہ 70 سال میں وہاں پہ جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور جب میں نے اس جھوٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بشار الاسد ہے، اس کا باپ حافظ الاسد ہے، یہ تو 50 سال سے اقتدار میں ہے، پھر پچھلے 24 سال یا پچھلے 20 سال وہ کون تھا جس کی وجہ سے اذانیں نہیں ہو رہی تھی؟ یعنی یہ تو جو ہے وہ 50 سال پہلے اقتدار میں آیا ہے نا، یہ دونوں باپ بیٹے، تو پوچھا یہ 70 سال پھر کیوں جو ہے وہ اذان نہیں ہوئی تھی؟ 20 سال پہلے کون روک رہا تھا اذانوں کو؟ تو پھر اب نئی جو پورٹس آ رہی ہیں اس میں انہوں نے اپڈیٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ 50 سال کے بعد جو ہے وہ سیریا میں اذانوں کی آواز آ رہی۔ یعنی اتنا جھوٹ، اتنا فریب، یہ پروپیگنڈا کرنے والے بے غیرت لوگ کہ 50 سال کے بعد اذانیں ہو رہی ہیں۔ ہر سال اذانیں، ہر دن میں 5 بار اذانیں ہوتی تھی، اسی اموی مسجد میں امامت ہوتی تھی، اسی مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی تھی، لوگ نمازیں پڑھتے تھے۔ اور میں نے 2017 میں خود دیکھا ہے، آپ جس سے پوچھیں، اتنا جھوٹ، اتنا واضح جھوٹ کہ وہاں پہ اذانیں ہی نہیں ہوتی تھی۔ خود بشار الاسد سنی مولویوں کے پیچھے، علماء کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تو اذانیں نہیں ہو رہی تھی، تو یہ 70 سال سے کہاں نہیں ہو رہی تھی؟ یعنی اتنا جھوٹ۔ اور پھر لوگوں کی جہالت آپ دیکھیں کہ ان کو آپ جب بھی سچ پتہ ہے کہیں گے، ابھی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی کہ اسرائیل نے کہ وزیر اعظم دیکھیں سیلیبریٹ کریں، وہ مانیں، تو لوگوں نے کہا یہ فیک ویڈیو ہے۔ یعنی اتنے جاہل لوگ، آپ جا کر ریسرچ کریں یہ ویڈیو جعلی ہے یا اصلی ہے ان کے ہر پیج پہ، یعنی اتنا جاہل لوگ، اور پھر ان جاہل لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں کہ بھائی 70 سال سے وہاں پہ تو اذانیں ہی نہیں ہوئی، حالانکہ روز اذانیں ہوتی تھی، کسی مسجد کو روکا نہیں تھا۔ اور یہ جو سول وار ہوئی ہے، یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی وہاں پہ نمازیں نہیں روکی گئی تھی، کوئی وہاں پہ اذانیں نہیں روکی گئی تھی، وہاں پر وہ سب کچھ اپنے معمول کے مطابق تھا۔ میں نے کہا جس طرح ڈکٹیٹرز ہیں، ان کے جب مخالفین اٹھتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ سختی سے جواب دیتے ہیں، جس طرح پورے عرب دنیا میں، عرب خطے میں ڈکٹیٹرز کرتے ہیں، یا نارتھ کوریا میں ہوتا ہے، وہاں پر ڈکٹیٹرز اس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کوئی نمازیں نہیں ہو رہی تھی۔ جامع مسجد اموی میں خود یعنی وزٹ کر کے آیا ہم 2017 میں، یہیں پر جو ہے وہ یزید کا دربار لگتا تھا، اسے دربار یزید بھی کہتے ہیں۔ وہ شام کا بازار جہاں سے بی بی زینب گزر کے آئی، اور یہاں پر ان کو پتھر برسائے گئے، انہیں جو ہے وہ یعنی کہ تکلیفیں دی گئی، یہ وہی بازار جیسے ختم ہوتی ہے، وہاں پر صلاح الدین ایوبی کا اسٹیچو موجود ہے اس بازار کے آگے، اس کے بازار کے پیچھے یہ جو ہے وہ دربار یزید بھی ہے، جسے اب جامع مسجد اموی بھی کہتے ہیں، کہ وہاں پر جو ہے میں خود دیکھ کے آیا، اذانیں ہوتی تھی اور نماز لوگ پڑھتے تھے۔
تو اتنا یعنی کہ جھوٹ اور فریب اور اتنے یعنی پروپیگنڈا، لیکن کیونکہ پروپیگنڈا کو بائی کرنے والے بھی وہ جاہل ہیں، وہ جا کر تحقیق نہیں کرتے، وہ جا کر ریسرچ نہیں کرتے، جو ان کو بتا دیا جائے وہ اس دور میں 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کے دور میں جب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی آپ تحقیق خود کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کیفے پہ جانے کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر ہو پھر آپ پڑھیں لکھیں دیں، اب تو موبائل ہے، موبائل میں ہر چیز موجود ہے، تھوڑی بہت ریسرچ کر لیا کریں، تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں، تعلیم حاصل کر لیا کریں۔ موبائل صرف دوسری چیزوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن اتنے چاہے لوگ کہ ایسا پروپیگنڈا کہ جو ہے وہ چاہے 70 سال سے اذان نہیں ہوئی، اور جو ہے وہ پھر 70 سال میں بھی میں نے کہا کہ میں نے جب انہیں نشاندہی کی کہ بھائی بشار الاسد یا ان کا باپ تو 53 ایئرس یا 50 ایئرس سے اقتدار میں تھا نا، تو اس سے پہلے 20 سال کون سی شخصیت تھی جو اذانیں نہیں ہونے نہیں دے رہی تھی؟ تو پھر انہوں نے اب اپڈیٹ کر کے کہہ دیا ہے کہ نہیں وہ تو 53 ایئرس سے جو ہے نا وہ اذانیں نہیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے ہو رہی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے بھی اپنا جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں انہوں نے تو پروپیگنڈا اپڈیٹ کر لیا، لیکن جو بائر ہیں اس پروپیگنڈا کے وہ ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔